ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود راندے ہوئے سے۔ پڑھنے اور سیکھنے میں فرق ہے۔ پڑھنا ہوتا ہے صرف اپنے تک، اور سیکھنے سے مراد حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں شامل کیا اور ہم اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ دوسری حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں لفظ من الشیطان جو آتا ہے، شیطان لفظ شطن سے بنا، اور شطن کا مطلب ہے دوری۔ شیطان مردود ویسے بھی انسانوں سے دور ہی ہے، اور یہ رجیم ہوا اپنے تکبر کی وجہ سے۔ رجیم کے معنی ہے راجم کے بھی ہیں، کیونکہ شیطان لوگوں کو وسوسے اور گمراہیوں سے رجم کرتا ہے، اس لیے اسے رجیم بھی کہتے ہیں اور راجم بھی کہتے ہیں۔ اور اس نے تکبر کیا، حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا، اس تکبر کی وجہ سے یہ راندا گیا اور اللہ کی جنت سے بھی نکالا گیا اور مردود کر دیا گیا قیامت تک۔ سورۃ نحل میں آیت نمبر 98 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن پڑھو تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، میری پناہ میں آتا ہے یا میرے مضبوط قلعے میں آتا ہے، تو میرا وعدہ ہو جاتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا، یا میں اس پر مدد کرنے پر قادر بھی ہوں، اپنے بندے کو پناہ بھی دیتا ہوں اور اپنے بندے کے ساتھ بھی ہو جاتا ہوں۔ دنیا میں انسان اسی کے ساتھ چلتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، مگر وہ دنیا کا فائدہ ہے، مگر جب اللہ کا ساتھ مانگتا ہے تو پوری دنیا میں اللہ اسے طاقتور بنا دیتے ہیں۔ مگر بات پھر وہیں آتی ہے کہ تکبر کے بغیر انسان جب اللہ کا ساتھ مانگتا ہے تو اس میں اس کی کمزوری اور عاجزی کا اظہار ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں اور میں تجھ سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اور میرا کھلا دشمن ہے شیطان، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح ایک مثال ہے کہ جس طرح دو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک بچہ زیادہ مار رہا ہے اور چھوٹا بچہ اپنی ماما اور بابا کو بلاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، تو اس وجہ سے جب وہ بچہ دیکھتا ہے کہ یہ اپنے بڑوں کو یا اپنے سے زیادہ طاقتور کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ آ جائیں گے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح جب شیطان کے لیے انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو شیطان کو پتہ چلتا ہے کہ میں اس وقت کمزور ہوں، راندہ ہوا ہے، تو اس لیے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز کا وضو ہے۔ یہ جو میل کچیل آ جاتی ہے تو اعوذ باللہ سے منہ پاک کر دیا جاتا ہے اور منہ عبادت کے قابل ہو جاتا ہے اور نماز کا وضو ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس خبیث شیطان سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں تلقین کی اور کہا، قل اعوذ باللہ، اے میرے بندو کہو۔ جب اللہ کہتا ہے نا کہو یا مانگو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مانگو، مجھ سے مانگو اور اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ سے مانگے اور اللہ اس کو عطا نہ کرے؟ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اگر بندہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اپنا ذاتی نام، اس میں ذات اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ،
اور صفاتی نام اللہ کے 99 ہیں۔ جب انسان اللہ کی مدد ہیں، جب انسان اللہ کی مدد طلب کرتا ہے، اللہ سمیع بصیر بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، رؤوف الرحیم بھی ہے، اللہ شفقت والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں آخرت میں یہ رؤوف الرحیم اللہ نے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور فرمایا میرے بندے تم میرے دشمن سے بچنا چاہتے ہو تو پروردگار کی مدد طلب کرو، اور جو بندہ یا جو شخص اس کو 66 بار اپنے ناف میں انگلی رکھ کے پڑھے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا نفس کنٹرول میں رہے گا، اور نفس ہمیشہ ناف سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے شر سے بچنے کے لیے جب ہم یہ لفظ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے شر سے بچ جائیں گے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ تمام گناہ، بدکاریاں، ہر قسم کی برائی سے اللہ بچائے گا، اور اس کے اور بھی فائدے ہیں کہ بلڈ پریشر کا علاج بھی اسی سے اللہ کر دیں گے، یا اسی سے ہو جاتا ہے، کیونکہ غصے کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ اور جو بندہ تقوی چاہتا ہو، توبہ کرے، اللہ کو بہت پسند ہے ایک عمل، اس کا ایک یہ عمل اس کو بچائے گا، اور سب سے بڑا گناہ تنہائی کا گناہ ہے۔ کسی بھی طرح کا انسان اگر اپنے آپ کو تنہائی میں بچا نہیں پاتا تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ مومن وہ شخص ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے، اور وہ اپنے تنہائی میں بھی اللہ سے اتنا ہی ڈرے جتنا کہ سب کے سامنے ڈرتا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ ہم گناہ کہاں کریں تو آپ نے فرمایا جہاں اللہ نہ ہو، اور جس کی تنہائی پاک ہوگی وہ اللہ کو بندہ بہت پسند ہے۔ اور جب انسان تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اور جو بندہ یا جو چاہتا ہے جو شخص کہ ہمارے بچوں کو اللہ نظر بد سے، ہمیں نظر بد سے بچائے، تو اسے چاہیے کہ 100 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صبح پڑھے اور 100 دفعہ شام کو پڑھے، اور اس سے اللہ انسان کو ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے بچائے گا۔ چاہے تو اس کو پانی کے اوپر 100 مرتبہ پھونک مار کے وہ پلائے، اور اگر وہ پانی نہ پیے تو بچے کے سر کے اوپر وہ پھونک مار دے، انشاءاللہ اللہ اپنا کرم فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔